أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 اور 60 کی تطبیق. فبدل دال کی پر تشدید 2 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. بددا اور تشدید کے اندر پہلا دال ساکن ہے تو اس پر قلقلہ نہیں ہوتا. فبدل اب یہاں پہ دھیان رکھے 3 لام ہے. فبدل الذین دال کو نرمی سے ادا کرے. یہ مدہ ہے 1 الف کے برابر. ظلموا اور ظلموا کو ظلموا سختی سے نہیں پڑھنا. موٹا ہم اس کو پڑھیں گے, ذو کو پڑھیں گے موٹا, لیکن اس میں زا جیسی شدت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ثا ذال اور ذو اس کا ایک ہی مخرج ہے. ظلموا مو و مدہ. قولا قو واولین. اب یہاں پہ تنوین کا ہم اظہار کریں گے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلق کی آ جائے تو پھر وہاں پہ ہم آواز کو نہیں چھپاتے, اظہار کرتے ہیں. یہاں پہ ہم پڑھیں گے قولا غیر غوی یا لین اور الذی را کو موٹا پڑھنا ہے. را کو ہم لام تشدید سے ملائیں گے. ذی یا مدہ. قیلا یا مدہ. قیلا میں لام کا زبر جو ہے اس کو لمبا نہ کرے. لہم. فانزلنا نون پر اخفا اور لام ساکن کا دھیان رکھے, ہلے نہیں. نا جو ہے الف مدہ ہے. اب اس کو ہلا کے بھی نہیں پڑھنا. فانزلنا ایسے نہیں پڑھنا. فانزلنا نون کو تو ہم چھپائیں گے لیکن لام اپنے مخرج پہ زبان کی نوک ٹھہر جائے گی. فانزلنا علی الذین. یہاں پر بھی علی 3 لام ہے. ذی یا مدہ. نون سنگل حرکت ہے, لمبا نہ کرے. ظلموا منہ میں واو مدہ. رجزم اب یہاں جیم کو ہلانا ہے. جیم پر ساکن ہے اور یہ قلقلہ کے حرف میں سے ہے. قلقلہ حرف جو ہوتا ہے وہ ہلا کے پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر ساکن آ جائے. رجزم اب زم یہاں پر ہم تنوین اور تشدید کو مرج کر رہے ہیں, ادغام کر رہے ہیں. رجزم ٹھہریں گے تھوڑا سا. من السماء مینس سین میں سختی اور سیڑھی اور یہاں پہ مد جو ہے جوائنٹ مد ہے, جوڑا ہوا مد ہے تو اس کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. بیما الف مدہ 1 الف کے برابر. کا الف مدہ. نو و مدہ. یفسقون قو و مدہ اور اس کو یہاں پہ ہم عارضی سکون کریں گے, وقف عارض للسکون. تو اس کو ہم 3 2 اور 1 الف تینوں اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى اب یہاں پہ جو بڑی غلطی ہوتی ہے اس کا دھیان رکھا کریں. ذال کو ہم نے نرم سے پڑھنا ہوتا ہے اور سین کو سختی سے پڑھنا ہوتا ہے. تو سین کے ساتھ ذال کو بھی سخت نہ کرے اور ذال کو کے ساتھ سین کو بھی نرم نہ کرے. وَإِذِ ذال نرمی سے فوراً زبان نیچے چلی جائے گی کیونکہ زبان کی نوک جب نیچے والے دانتوں کے اندرونی کنارہ سے لگتی ہے تو سین ادا ہوتا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى قاف موٹا حرف اور کڑا زبر ہے تو الف مدہ کے قائم مقام. موسیٰ اب مو اور سا دونوں برابر ہونے چاہیے, 1 1 الف کے برابر.
लिक़ौमिही क़ौ या वाउलीन मिही हा के नीचे खड़ी ज़ेर या मद्दा के कायम मकाम। फ़क़ुलना लाम साकिन का ध्यान रखें, ना अलिफ मद्दा, फ़क़ुलना ऐसे नहीं पढ़ना। फ़क़ुलना, अच्छा यहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं है क्योंकि नून का ज़बर जो है हम दौत से मिला रहे हैं। फ़क़ुलना ना फ़ौरन ज़वाद साकिन के साथ है तो फ़ौरन आवाज़ मखरज पे ठहर जाएगी। ना रिब रिब आसा का, अब यहाँ पे रा ज़ेर को हमने बा तशदीद से मिलाना है। दरमियान में बा जो है ये भी दो हरूफ एक जैसे हैं, बा और बा, तो यहाँ पर भी इदगाम है। बे आसा का स्वा अलिफ मद्दा और कल हजर रा को हम साकिन कर रहे हैं तो यह रा मोटी होगी। फजरत इख्फा ज़बर को हमने फ़ौरन नून साकिन से मिलाना है। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा नहीं है, अलिफ जो दरमियान में है ये साइलेंट है। फजरत ता में हम्स सांस बाहर आना चाहिए, अगर इसको हम सख्ती से पढ़ते हैं फजरत रत तो वो इसकी सिफ्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, और अगर इसको हम मिला के पढ़ते हैं फजरत ऐसे भी नहीं पढ़ना। मिन हुस्नता मिन मखरज पे आवाज़ ठहरनी चाहिए नून की। मिन हुस्नता था को इंतहाई नरमी से पढ़े। ता अलिफ मदा अशरता शीन में फैलने की ज़िफ़्त है, इसको आश हिला के नहीं पढ़ना। अशरता आईना आई या लीन ना अलिफ मदा। क़द आलिमा दाल पर कलकला करे, क़ौफ मोटा पड़े। आलिमा सिंगल हरकत है। कुल्लु उनासिम मशरबहुम उनासिम, यहाँ पे भी हम तनवीन और तशदीद को मर्ज कर रहे हैं। मशरबहुम सिंगल हरकत है, ध्यान रखें किसी हरकत को लंबा ना करें। कुलू वशरबू लू व मद्दा बू वाव मद्दा। मिर रिज़्क़िल्लाहि, अब रा को यहाँ पे मोटा ना पड़े। अल्लाह का नाम इसमें जलाला बारीक पड़े क्योंकि अल्लाह के लाम जलाला से पहले क़ाफ के नीचे ज़ेर है। रिज़्क़िल्लाहि वला अलिफ मद्दा तासौ वाउलीन फिल अर्ज़ि, साकिन का ख्याल लगे इसलिए थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ कि साकिनैन का आपको पता चले कि जब हर्फ के ऊपर आ जाते तो उसको हिला के नहीं पढ़ा जाता। फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, दी या मदा और आखिर में मद अर्ज़ सुकून। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयात 59, 59 और 60 को देखेंगे, इनका लफ्ज़ी तर्जुमा और रूट वर्ड्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 59 है। फ़बद्दलल्लज़ीना, फिर बदल दिया उन लोगों ने, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरिल्लज़ी उससे, बदले उसके जो कीला लहुम कही गई थी उनके लिए। फ़अंज़लना तो नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, रिज्ज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा बवजह उसके जो, कानू थे वो, यफ़सुकून फ़िस्क किया करते थे, नाफरमानी किया करते थे। अल्फाज हैं इसके अंदर। फ़बद्दला पहला ही लफ्ज़ है, बा दाल लाम इसका रूट है, फिर बदल दिया। बदला किसी चीज़ के इवज़ कोई दूसरी चीज़ तब्दील कर देने को कहा जाता है। फिर उसके बाद है रिज्ज़न, रिज्ज़न रा जीम ज़ा, रिज्ज़न एक सख्त अज़ाब, एक सख्त अज़ाब, इस्तराब बेकरारी, वो अज़ाब जो दिल को बेकरार कर दे। इससे एक मिलता जुलता लफ्ज़ होता है रिज्सन, उसमें और इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। इंशाअल्लाह वो जहाँ पे आगे आएगा मैं बयान करूँगी। रिज्सन का मतलब होता है घिन वाला अज़ाब, लेकिन रिज्ज़न का मतलब होता है सख्त अज़ाब जो बेचैन कर दे। अच्छा, फिर उसके बाद है यफ़सुकून, फ़ा सीन कॉफ इसका रूट है। यफ़सुकून वो नाफरमानी करते थे,
جو گناہوں کو عادت بنا لیتے ہیں ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ دائرہ شریعت سے جو باہر نکلتے ہیں اس کو فسق کہتے ہیں، اور فسق کہتے ہیں جب کلی اپنی حدیں پار کر کے باہر نکل آئے تو پھول بن جاتی ہے، وہ اپنی لمٹس کو کراس کر لیتی ہے نا، حدود سے باہر نکل آتی ہے، تو اس کو بھی فسق کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر ہے 60، وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس پھر کہا ہم نے مارو، بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجرہ پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ نکلے، منہ اس میں سے، اثنتا دو، عشرتا 10 یعنی کہ 12، عیناً چشمے، قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو ہر ایک، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کھلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اس میں نیا لفظ ہے اذ استسقیٰ، سین قاف یا روٹ ہے، استسقیٰ ہوتا ہے پانی مانگا، کسی کو پانی پلانا یا پینے کے لیے پانی مانگنا۔ پھر اس کے بعد ہے اضرب، ضربہ، ضاد را با روٹ ہے اس کا، ضربہ ہوتا ہے مارنا، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ضربہ۔ پھر اس کے بعد ہے عصا کا، بھی عصا کا، بھی ساتھ، عصا لاٹھی، عقا اپنی لاٹھی کے ساتھ، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد حجرہ ہم پڑھ چکے ہیں، فن فجرت، فا جیم را، فجرہ ہوتا ہے پھوٹ نکلنا، فن فجرت پس پھوٹ بہے، کسی چیز کا پانی کی وجہ سے پھٹ جانا یا کھل جانا۔ پھر ہے عیناً، عین یا نون روٹ ہے اس کا، عیناً کہتے ہیں چشمے کو، اگر ہو نا آئینن تو وہ آنکھ کی جمع ہوتی ہے، عینن کی جمع ہوتی ہے، دونوں لفظ دونوں یہی ایک ہی ہیں، عینن ہی ہے، عینن کی جمع عینن آئے گا تو چشمے ہوگا، آئینن آئے گا تو آنکھ ہوگا۔ چشمے میں بھی آنکھ کی طرح سوراخ ہوتا ہے نا جس میں سے پانی بہتا ہے، اور مشکیزے کے سوراخ کو بھی عینن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اناسن، ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ کو، یہ صرف تھوڑی سی شکل بدل کے آیا۔ اناسن کے 3 روٹ ہیں، نون سین یا، حمزہ نون سین، نون واو سین، تینوں روٹ ہیں، تینوں مطلب ہیں اس کے، میں ابھی بتاتی ہوں۔ اگر نون سین یا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نسیان سے ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول چوک کرتا ہے نا، اس لیے اس کو یہ روٹ اس کے لیے بنایا گیا، اس روٹ سے انسان بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد حمزہ نون سین انس سے ہے، محبت، انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، انس ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی روٹ ہے انسان ہی کا، اناسن کا ہی۔ اور پھر نون واو سین، نوس کہتے ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں روٹس ہیں، کوئی بھی آپ کو یاد رہ جائے تو آپ کوئی بھی ایک روٹ اس میں سے یاد کر لیجئے۔ مشربہم، شین را با، اس کا مطلب ہوتا ہے پینا، پانی یا کوئی اور مشروب پینا، اپنے پینے کی جگہ کو کہا گیا، مشربہ ہم اپنے پینے کی جگہ۔ پھر اس کے بعد ہے تاسو کا روٹ ہے عین سا یا، تاسو تباہی کرو یا پھرو، سخت فساد کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ایسا فساد جو بکھرا ہوا ہو اور ایسا فساد جو بے وجہ ہو۔ اس سا ان اصل میں عربی میں ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو کپڑے کھاتا ہے اور فساد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر
59 اور 60 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے ظلم کیا جنہوں نے قولاً بات کو غیر الذی، وہ جو کہی گئی، غیر الذی بدلے اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے ہوئے تم اللہ سے حتتن کی درخواست کرتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن یہ اس قدر ناخلف لوگ تھے، یہ قوم اتنی ان کے اندر خرافات کے اندر گم ہو گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی بات ہی کا مذاق بنا لیا۔ انہوں نے حتتن کی جگہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن ہوتا ہے گندم کی بالی، گویا کہ ہم یہ جو وہ من و سلوہ ہے وہ کھا کے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ حتتن کو ہنتتن کہہ دیا۔ اللہ نے کہا قولاً غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا اس کی جگہ انہوں نے الفاظ کو بدل دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے اوپر نازل کیا ہم نے رجزم من السماء، آسمان سے عذاب کو، رجزن ایسا عذاب جو بے چین کر دے، جو انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دے، انسان کو تکلیف میں ڈال دے۔ اللہ کہہ رہا میں نے ان کو ایسے رجز میں مبتلا کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رجزن سے مراد طاعون کی بیماری ہے۔ طاعون روایت ہے جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون وہی رجس ہے جو تم سے پہلی قوموں پر اللہ کے عذاب کی صورت میں نازل ہوا، بس تم میں سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو جائے اور اس علاقے میں ہو جہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر تم کو کسی جگہ پھیلنے کا خطرہ ہو تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ۔ تو یہ ان کو کہا گیا کہ حکم دیا گیا تھا کہ حتتن کہتے تھے داخل ہونا، انہوں نے اس بات کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ وہ عذاب ہو سکتا ہے کہ طاعون کی بیماری ہو، جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی عذاب تھا وہ بہت ہی دردناک عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، اور اللہ نے وجہ بھی بتا دی کیوں نازل کیا تھا، بما کانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی حدوں سے نکل جاتے تھے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات سے نکل جائے، اپنی مرضی کے فیصلے کرے اور اللہ کی بات کو کوئی امپورٹنس نہ دے، اس کی بجائے اپنی ہی باتوں کو امپورٹنس دے اور اس کے لیے پھر وہ باتوں کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ قرآن کے احکامات کو بدل کے، جو کہا نا شاعر نے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو قرآن کے احکامات کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 60 ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا کہ مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پھر پھوٹ پڑے، مِنْهُ، اس میں سے، اثنتا عشرتا، 2 اور 10 یعنی کہ 12 عیناً، چشمے۔ اللہ نے دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ میدان تین کا ہے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلی جو ہیں 40 سال تک اس میں میدان تین میں بھٹکتے رہے، مگر وہ اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سورہ المائدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بے شک وہ فلسطین 40 سال تک ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے بتا دیا، وہ میدان میں ہی سرگردہ پھٹکتے رہے، صحرا میں، اور اس کی وجہ ان کی نافرمانی تھی۔ اس کا ذکر بھی سورہ المائدہ کے اندر ہی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے ایک نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران پیدا کیے، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ میری قوم، اس مقدس سرزمین، مراد ہے اس سے شام اور فلسطین جو بنی اسرائیل کا آبائی علاقہ تھا، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقدس سرزمین اللہ نے تمہارے لیے
لکھ دی ہے، اپنی پشت کے بل پیچھے نہ پلٹو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ اس میں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی تو انہیں فلسطین ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کو وہاں پہ جو قوم آباد تھی نا فلسطین میں، وہ عمالقہ قوم تھی، آئین سے عمالقہ قوم بہت جنگجو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، اب ہجرت کر لی تم نے، اب اگلا حکم دیا جا رہا ہے جہاد کا، اور جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو فتح کی خوشخبری سنا دی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو بھول گئے اور اللہ کے حکموں کی نہ صرف نافرمانی کی بلکہ کہنے لگے اے موسیٰ اگر ان سے لڑنا ہے تو تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ میں پڑھیں گے۔ تو استغفر اللہ، اس قدر یہ لوگ نافرمان تھے تو اللہ نے ان کی نافرمانی کی سزا ان کو یہ دی کہ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کو سفر شروع کرتے تھے اور شام کو دوبارہ وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے صبح سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ جو میدان طین کا علاقہ نا، یہ 10 سے 12 میل کا علاقہ تھا، لیکن یہ اس میں بھٹکتے رہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ صحرا میں رہنے والے لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سے ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ صحرا میں آپ تعین نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں رکھتے علاقے کے بارے میں بہت، تو آپ تعین نہیں کر سکتے کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور آپ کہاں پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جہاں سے چلے تھے گھوم گھوم کے گول گول گھوم گھوم کے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صرف 10-12 میل اور 40 سال لگے اس میں سے نکلنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اور وجہ کیا تھی؟ نافرمانیاں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون ان کے اندر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کالب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان انبیاء کی برکت اور دعائیں تھیں کہ ان بنی اسرائیلیوں کی ان بڑی بڑی گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کا نزول فرما رہے تھے۔ 40 سال بھٹک رہے تھے صحرا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے نکلنے کا راستہ تو نہیں دیا، لیکن ان کے اوپر من و سلوہ عطا کیا۔ ابھی ہم نے آیت 57 میں اس کو پڑھا ہے۔ اور میدان طین میں کوئی چھت نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وہ جو ٹھنڈے بادل ہیں نا، ان کا سایہ ان کو اوپر کرنے کا حکم دے دیا۔ صحرا میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو میں نے بتایا نا من و سلوہ، تو اللہ نے غذا فراہم کی۔ پھر کھانے کے بعد اب پانی مانگنے لگے، ظاہر ہے پانی کی ضرورت تھی، میدان طین میں محصور ہو گئے تھے، وہاں پہ پانی تو صحراؤں میں پانی تو نہیں ہوتا، تو حضرت موسیٰ سے پانی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ سے خود دعائیں نہیں مانگتے تھے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیجیے، حضرت موسیٰ کو کہتے تھے، ان سے فرمائشیں کرتے تھے اپنے اللہ سے ہمارے لیے یہ لے دو، اپنے اللہ سے ہمارے لیے یہ لے دو۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر یہی بات۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کہا آپ حضرت موسیٰ سے اپنے اللہ سے پانی تو مانگ دو، تو ہمیں پانی تو دلوا دو۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ حضرت ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چکور پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر اپنا عصا مارا تو ہر طرف سے 3 چشمے بہہ نکلے، اس طرح یہ 12 چشمے تھے۔ یہ پتھر بیل کے سر کے برابر تھا اور یہ ایک بیل گاڑی پر لاد کر ساتھ رکھا جاتا تھا، جہاں ضرورت پڑتی اسے اتار کر اس پر عصا مارا جاتا، 12 چشمے پھوٹ نکلتے اور نہریں بہہ نکلتی، سب لوگ اپنے حصے کا پانی لے لیتے، پھر دوبارہ عصا مارا جاتا، نہریں بند ہو جاتی اور اسے دوبارہ اٹھا کر بیل گاڑی پر لاد دیا جاتا۔ یعنی یہ پتھر ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا تھا؟ پتھر ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوہ طور کا پتھر تھا اور 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر تھا اور اس کی پیمائش 10 ہاتھ لمبا تھا اور اس کی 2 شاخیں تھیں کہ جو چمکتی رہتی تھیں۔ یہ بھی معجزہ تھا کہ جب عصا مارا جاتا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے تھے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، ورنہ ہر کوئی لڑتا رہتا ایک
ایک دوسرے سے یہ میرا پانی ہے یہ میرا پانی ہے. اور فرمایا گیا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اپنے پانی کا گھاٹ پہچان لیا، تاکہ کھلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. اپنے اپنے چشمے سے پانی پینے کی ضرورت کیوں تھی؟ تاکہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ کرتے پھریں. اکثر کھانے پینے میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، اور نوبت قتل و غارت گری تک بھی پہنچ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک آدمی کھڑا رہتا تھا اور ان کو بتاتا رہتا تھا کہ یہ فلاں کا چشمہ اور یہ فلاں کا. اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کا اتنی باریکی سے خیال رکھا کہ 12 قبیلے ہیں تو 12 ہی چشمے جاری کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے موزے دیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو سمجھتے اور اللہ کی دیوی نعمتوں کی ناشکری اور نافرمانی نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہو. کھانا بچا کے بھی نہ رکھو اور کھانے پینے میں اسراف بھی نہ کرو. کھانے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لو، جیسا کہ آج کل ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یعنی ہمارا آدھا دن کھانا پکانے میں اور آدھا کھانا کھانے میں گزر جاتا ہے اور پھر سمیٹنے میں گزر جاتا ہے. یعنی ان کو چاہیے تھا اللہ کے حقوق ادا کرتے اور شرک نہ کرتے اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ بھول گئے. اچھا، یہ جو عصا اور پتھر ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا کمال تھا. عصا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل العصا من سنن المرسلین، یعنی انبیاء اور رسولوں کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا ہوتا ہے. عصا کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، سہارا دیتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے. کوئی جانور نکل آئے، کوئی موذی جانور، سانپ بچھو وغیرہ، اس کا مقابلے کے لیے کام آتا ہے. درختوں کے پتے جھاڑنے کے کام آتا ہے اور بوقت ضرورت چور ڈاکو کو بھگانے کا کام بھی کرتا ہے. اور یہاں پہ ایک لفظ ابھی ہم نے پڑھا ہے فساد. میں بتا رہی تھی کہ فساد جو ہے کیسے ہوتا ہے اور فساد ہوتا کیا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فساد فی الارض نہ کرو. اس میں ہر طرح کی گمراہی، شرک، قتل، فتنہ، شر انگیزی، حقوق العباد اور حقوق اللہ، سب اس میں کمی بیشی شامل ہے. غیر اللہ کو پکارنا بھی فساد ہے. فساد کیسے ہوتا ہے؟ جب عقیدے کی خرابی ہوتی ہے نا تو فساد ہوتا ہے. یعنی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے انسان شرک، بدعات اور ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے. اور منافقت کی وجہ سے بھی فساد ہوتا ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے. اور جو فسادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ انبیاء کرام کا انکار کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، ان کی تکذیب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تکبر بھی کرتا ہے. فرعون کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے ہے نا. اور پھر فرعون کے چیلے، ہم میں سے بھی وہ لوگ جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تکبر کرتے ہیں، وہ بھی دراصل زمین میں فساد برپا کرنے کا باعث بنتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا جائے تو بھی فساد ہوتا ہے، قطع رحمی کی جائے تو بھی فساد ہوتا ہے. یہ جو بے حیائی اور بے راہ روی اور فحاشی، یہ بھی فساد ہوتا ہے. اور چوری ڈاکے سے بھی فساد ہوتا ہے، خیانت سے بھی فساد ہوتا ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی فساد ہوتا ہے. فساد کی بے شمار قسمیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں اور ہم ان کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے. یاد رکھیے، جو بھی حق مارا جائے گا کسی بندے کا یا رب کا، تو یہ فساد کرنے کے برابر ہوگا. ہم اپنی لمٹس کراس کریں گے تو فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد دلائی رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی بسر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ارزقنا تفکر و تدبر بما یتلون نسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر فی عجائبه والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر.